ایک بات بولوں، دنیا میں سب سے بڑی بے وفائی کیا ہے؟ سب سے بڑی بے وفائی کہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے کسی غیر کے بسترے پر چلی جائے، یہ سب سے بڑی بے وفائی برابر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے اس حقیقت کو ایک جگہ واضح فرمایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ حدیث اس طرح، وان وراد کاتب المغیرۃ عن المغیرۃ قال قال سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتعجبون من غيرة سعد والله لا انا اغير منه والله اغير مني ومن اجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا احد احب الیہ العذر من اللہ ومن اجل ذلك بعث المبشرین والمنذرین ولا احد احب الیہ المدحۃ من اللہ ومن اجل ذلك بعث اللہ الجنہ۔ رواہ البخاری فی کتاب التوحید۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التوحید کے اندر لائے، اور عجیب بات تو یہ پوری حدیث کے اندر توحید کی تے نہیں ہے اور شرک کی شین نہیں ہے، لیکن امام بخاری کے فقہات دیکھیں کہ اس کو کتاب التوحید میں لا رہے ہیں۔ پوری حدیث میں کہیں توحید کی تے نہیں ہے اور شرک کی شین نہیں ہے، مگر اس کو کتاب التوحید میں لا رہے ہیں۔ کیا ہے اس حدیث میں؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ سعد ابن عبادہ ایک بہت پیارے صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، سعد ابن عبادہ، وہ کہتے ہیں اگر میں کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ خلوت میں دیکھ لوں تو آئی ول کل بوتھ آف دیم، دونوں کو سونت دیتا، میں دونوں کو مار دوں گا، آئی ول کل ہم، مار دیتا اس کو میں۔ لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف I will kill him with my sword، اپنی تلوار سے میں اس کو مار دوں، ختم کر دوں اس کو۔ غیر مصفین، معافی کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ دو باتیں، ایک تو اس کو جینے کا حق نہیں، دوسرے اس کو معافی کا بھی حق نہیں ہے کہ اسے معاف کیا جائے۔ دو چیزیں، ایک تو موت کا مستحق ہے، جینے کا مستحق نہیں ہے، اور دوسرے معافی کا مستحق نہیں۔ اچھا، یہ دو باتیں کہے گی۔ لضربت بالسیف غیر مصفین، لضربت بالسیف، مار دوں گا، غیر مصفین، معاف نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، معافی کا مستحق نہیں اور اسی عفو کا مستحق نہیں اور موت کا مستحق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد بن عبادہ کی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، سعد کی غیرت پر تمہیں تعجب ہوتا ہے؟ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، برابر، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ بتائیے، ایک عام آدمی سے زیادہ غیرت مند صحابی ہوتا ہے، اور صحابی سے زیادہ غیرت مند رسول ہوتا ہے، اور رسول سے زیادہ غیرت مند اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ بتائیے، ایک عام آدمی جب یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر کے کسی غیر کے پاس چلی جائے، تو بتائیے جس کے جمال غیرت سے یہ پوری کی پوری کائنات نورانی ہوئی ہے، بھلا وہ غیور ذات کیسے برداشت کر سکتی ہے جب آدمی ایک عورت کے اندر کسی مرد کی شرکت گوارا نہیں کر سکتا، اس کو قتل کا مستحق سمجھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندگی اور عبادت میں کسی کو کیسے شریک کر سکتا ہے؟ اس کی غیر کیسے اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے کہ اس کی عبادت میں کوئی شریک ہو؟ اور اسی وجہ سے اس حدیث پاک میں بڑی عجیب و غریب یہ بات فرمائی گئی کہ دنیا میں دو ہی بے وفائیاں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کے لیے مثال بن سکتی ہیں، ایک شرک ہے اور دوسرے عورت کی بے وفائی ہے۔ اسی وجہ سے الزانی لا ينكح الا زانیۃ و مشرکہ، شرک اور زنا دونوں کو ایک ساتھ لایا گیا۔ اس کا مطلب نہیں زانی مشرک ہو جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اگر مثال میں کسی کو پیش کیا جا سکتا ہے دو چیزیں آپس میں ایک گہری مماثلت اور گہری مشابہت رکھتی ہیں تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔